چلیے جی آگے چلتے ہیں. اب ہم شخصی آزادی کا فروغ. پہلے شخصی آزادی تھی ہی نہیں، کیونکہ ایک ہی بڑے گھر میں بچپن سے ہی جو پیدا ہوا ہے اور وہیں ساری عمر تک رہے، تو پھر اس میں کیا ایک شخصی آزادی کیا آئے گی؟ کیا سوچے گا آدمی؟ کچھ بس وہ جیسے والد نے کہہ دیا تو بس ویسے ہی عمل کرنا ہے. ایسا ہی تھا نا سلسلہ. لیکن جدید زمانے میں اب انسان ایک شخصی آزادی میں اہم ایک ویلیو بن گئی ہے کہ ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے اور انڈیپینڈنٹلی اسے سوچنا اور اس پہ عمل جیسے چاہے وہ کرے. اب یہ آ گیا. لیکن ابھی تک پاکستان اور انڈیا کے کلچر میں ابھی تک کوئی 100% آزادی نہیں ہوئی. لیکن اب کئی یورپ، امریکہ اور مسلم ممالک میں اب اسپیشل عرب ممالک میں انڈیپینڈنٹ مل گیا کافی حد تک، کافی زیادہ بہتر حالت. تو ہمارا روایتی طبقہ وہ عام طور پر ایک شخصی آزادی کو ایک بالکل مخالف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو گمراہی ہو رہی ہے، یہ تو برائیاں ہو رہی ہیں، اس پہ تو لوگ برے عمل کریں. تو پہلے اب ظاہر ہے کہ جس کی نیت خراب ہو تو وہ چاہے جوائنٹ فیملی ہو تب بھی وہ حرکت کر سکتے تھے، اور پہلے کرتے ہوتے تھے لوگ، تب بھی ہو رہا ہے معاملہ. تو یہ ایک اس کی سچویشن ہے. اچھا، معاشرتی برائیوں کی روک تھام کے لیے تو اصل طریقہ ہے کہ ایجوکیشن اور ٹریننگ، تربیت جو ہے نا، یہ ضرورت ہے. تو وہ ابھی ہمارے یہاں بہت اچھی طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہے کسی حد تک. تو اب اگلی جنریشن میں دیکھتے چلے، اور میڈیا میں بھی کچھ ایتھکس، ویلیوز اب وہ کیا جاتا ہے اس میں معاملہ، تو ایک اچھے اثرات آ رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی بہرحال ابھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جب انسان آزادانہ طریقے پہ سوچتا ہے تو پھر ہمارے فکر و عمل کی آزادی بھی ہوتی ہے کہ بھی جناب میں جو چاہے کروں. تو اب یہ آ رہا ہے ہمارے یہاں ایک ویلیو کو. تو یہ ایک پروسیس میں ابھی یہ سلسلہ. اب آپ خود ہی اس میں اپنے حساب سے سوچ لیں کہ آپ کیا 100% انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، یا ابھی آپ 80% ہیں یا 50% ہے. آپ خود سوچ سکتے ہیں اس میں. اچھا، اگلا اب پہلو ہم آتے ہیں تعدد ازدواج میں کمی. یہ ہوئی ہے، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے کلچر میں جوائنٹ فیملی میں اور خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک بیوی سے ہی اس سے کوئی 12-14 بچے پیدا ہوتے رہتے تھے. اب یہ ریلیٹیولی کم ہو گئی ہیں. ابھی بھی کچھ 3-4 تو ہو ہی جاتے ہیں بہت سے، اور کئی فیملیز میں آپ کو ملے گا ہو سکتا ہے 1-2 بچے جو. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے آج کل. اچھا، پہلے زمانے میں یہ جس کو پولی گیمی یعنی تعدد ازدواج، یعنی ایک مرد کی 3-4 بیویاں بھی ہوتی تھی. وہ کیوں ہوتی تھی؟ یہ خاص طور پر یہ ضرورت تھی قبائلی علاقے میں، کیونکہ ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے جنگ ہو جاتی تھی اکثر، اور مرد اس میں فوت ہوتے ہی رہتے تھے ان جنگوں میں. تو اس لیے اب ظاہر ہے کہ جو خواتین زیادہ ہیں تو ان کو اب کیسے مینج کریں. تو اس لیے یہ شادیاں ہوتی تھیں بھی، ظاہر بچے بھی ان کا، کیونکہ پاور تو تبھی انسان کو ملتی تھی کہ اس کے بچے زیادہ ہوں، تبھی وہ ایگریکلچر کو بھی ایسی وہ صحیح چلا سکتے تھے، اور دیگر اور معاملات کو بھی وہ اچھے طریقے سے تبھی مینج ہوتا تھا. کیونکہ جتنے بھی مرد ہیں وہ تو جنگوں میں آپس میں جاں بحق ہوتے رہتے تھے. تو ایک وہ تھا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اب قانونی طور پر بھی پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اور اس سے بہت عرصہ پہلے ہی یورپ میں یہ ہو گیا تھا کہ یہ تبھی اس صورت میں آپ دوسری شادی کریں یا تیسری کریں کہ وہ پہلی بیگم بھی اس پہ سائن کرے، اپروو وہ کر دے، تب پھر آپ کریں دوسری شادی، ورنہ نہیں. اب وہ قانونی طور پہ اتنا آ گیا. یہ ایک سچویشن ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اب اتنی جنگیں نہیں ہیں جیسے پہلے قبیلوں کے آپس میں جنگیں ہوتی تھی، اب اتنی نہیں ہیں. لیکن ابھی بھی جہاں پہ قبائلی علاقے ہیں تو وہاں پہ ابھی بھی آپس کی جنگیں چلتی ہیں.
افغانستان میں آپ دیکھ لیں وہ ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ اچھا، شادی کے طریقوں میں چینج آئی ہے، جس کو ارینجڈ میرج، یہ انڈیا کے کلچر میں بہت یہ کامن رہا سلسلہ کہ جس کے لیے وہ کسی پنڈت سے یا مسلمانوں کے کسی مولوی صاحب سے ٹائم کر لینا طے کہ جناب کس دن شادی کریں، اس میں وہ کر لیتے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا فلسفہ ہوتا کہ جناب یہ اس دن جناب یہ اچھی برکت ملے گی آپ کو، اس دن کریں آپ شادی، اس طرح سے تھا۔ پھر والدین جہاں اولاد کی شادی طے کرتے تو جناب وہ اب بیٹا اور بیٹی وہ اسی طرح ہی جناب اس پہ وہ عمل کرتے تھے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، ایک یہ فرق تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیے تو اب آپ کو ایک کافی چینجز آپ کو آ رہی ہیں کہ اب وہ لڑکا یا لڑکی بھی ایک پسند یا ناپسند پہ وہ کر سکتے کہ نہیں جناب میں نے یہاں نہیں شادی کرنی، میں نے تو فلاں سے شادی کرنی ہے، یا اسی طرح لڑکیاں بھی اب وہ کہنے لگی۔ تو ایک یہ پہلو آیا، ورنہ پہلے جوائنٹ فیملی میں تو ہوتا تھا کہ جیسے پیرنٹس نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں جی یہ ہوگی ورنہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا، اس طرح کا یہ آئیڈیا تھا۔ اور یہ ایکچولی یہ ہندو مت میں یہ فلسفہ تھا جو انہوں نے دین کا حصہ بنا لیا تھا کہ جناب بس یہ والدین کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر مسلمان بھی وہ ہوئے تو مسلمانوں میں وہی کلچر جاری رکھا، لیکن اب وہ کافی حد تک ہو رہی ہے یہ آزادی۔ اب وہ والدین سے بھی اختلاف کر لیتے ہیں کہ نہیں جناب ان کے ساتھ نہیں میں شادی کر سکتی، یا میں نہیں کر سکتا، جو بھی جیسے وہ کہنا چاہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں صحیح طرح سے عقل سے نہ چلتا سلسلہ، ایک پازیٹیو تو میں نے وہ عرض کر دیا کہ انڈیپینڈنس چلو کسی ملی، لیکن اب اس کا ایک نیگیٹو اثرات یہ بھی آ رہے ہیں کہ اب وہ لڑکا لڑکی ایک جذباتی محبت کی بیسس پہ شادی کا آپس میں وہ جب کرتے ہیں، اور زبردستی ماں باپ کو بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کریں لازمی یہیں پہ، یا یہ شادی یہیں پہ کریں، لیکن وہ آپس میں پھر شادی کے بعد ایک دوسرے کے منفی پہلو سامنے آتے ہیں، تو تب آہستہ آہستہ پہلے تلخی پہلے آتی ہے، پھر الزام تراشی تک آتا ہے سلسلہ، اور پھر اینڈ پہ آ کے طلاق بھی ہو جاتی۔ اور ہمارے یہاں اب طلاق کا تعداد زیادہ ہو گئی، ایک یہ اب دیکھیں کہ یہ نیگیٹو اثرات بھی آئے ہیں ابھی۔ اچھا، اگلا پہلو ہے شادیوں میں تاخیر۔ یہ ہمارے یہاں پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی کے ابھی کوئی 20 سال کا لڑکا 16 سال کی لڑکی شادی ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ کوئی 30 سال کا ہو لڑکا جب وہ جاب میں یا بزنس میں سیٹل ہو جائے، اور اسی طرح پھر خواتین بھی اب وہ اس میں آ رہی ہیں تو وہ 25 ایئر سے بھی زیادہ ایج میں آ کے پھر شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ آج کل آ رہا ہے معاملہ، تو اس میں اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جناب کیا بہتر کیا۔ اچھا، وہ بیسیکلی ہوا کیا کہ اب وہ فائنینشلی مسئلے کی وجہ سے ہی اب وہ لڑکا اور لڑکی کی جو شادی کی وہ ایج ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ نیگیٹو اثرات یہ آ جاتے ہیں کہ وہ ان ایتھیکل حرکتیں شادی سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اب دیکھیں تو یہ منفی نوعیت پہ اثرات آ رہے ہیں۔ غلامی کا خاتمہ الحمدللہ ہو گیا، جس کو آپ میرے پچھلے لیکچرز میں اور میری بک میں اسلام میں جسمانی اور ذہنی غلامی کے انسداد کی تاریخ آپ اگر سن چکے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا، اور نہیں سنا تو سن لیں یا پڑھ لیں اس بک میں۔ تو پہلے غلامی تھی، لیکن 1950 کے بعد پوری دنیا میں انسانوں نے یہ ایگری کر لیا کہ بھئی ہم کسی کو غلام نہیں بنائیں گے، لیکن ابھی بھی انلیگل غلامی ابھی تک جاری ہے، ہوتی ہے ابھی بھی۔